یہاں تک پہنچی ہے وہ ان اساتذہ کی بدولت پہنچی ہے۔ میں اپنے مہمان خصوصی حضرات کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری صرف اس فائنل پروگرام کی جو تیاری وہ پچھلے 2 ہفتوں سے ہو رہی ہے، جس کے اندر محترم مولانا محمد ایاز صاحب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گروپ کو تیاری کروائی، جو کہ دن رات لگا کے تیاری کروائی۔ جو طالب علم کسی وجہ سے غیر حاضر ہو بھی جاتے تھے ان کے گھر بھی پیغام پہنچائے۔ حالانکہ ہمارا مدرسہ عصر کے بعد بند ہو جاتا ہے، لیکن عصر کے بعد بھی بچوں کو بٹھا کے ان کی سپیچ، ان کی کمپیئرنگ، ان کی ہر چیز کو ٹھیک کروایا۔ اور کل عشاء کے بعد تک بھی حضرت جو ہیں وہ اپنے طلباء کو لے کے بیٹھے رہے ہیں۔ میں حضرت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان طلباء کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ان کی بات مانتے ہوئے مغرب کے بعد بھی ٹائم دیا، عصر کے بعد بھی ٹائم دیا اور عشاء کے بعد بھی ٹائم دیا۔ حضرت ہمارے ایک چھوٹے سے نعت خواں ہیں محمد عثمان عمران، جو کہ اس سال پہلی دفعہ ہمارے اسٹیج کے اوپر آئے ہیں، اور انہوں نے اپنی آواز ایسی ہمیں دکھائی کہ ہم ان کے فین ہو گئے سمجھے، لیکن ان کو کوئی نظر لگی جس کی وجہ سے وہ پچھلے 1-2 ہفتے سے بخار کے اندر ہیں۔ لیکن ان کے گھر سے میرا رابطہ ہوا، ان کے والد صاحب نے بتایا کہ یہ بچہ بخار کے اندر بھی نعت کی تیاری کر رہا ہے، بخار کے اندر بھی اپنی ویڈیو جو ہے وہ سن رہا ہے، نعت سن رہا ہے اور تیاری کر کے سنا رہا ہے گھر والوں کو۔ تو میں اس بچے کا بھی بہت مشکور ہوں، اس کے جذبے کا بھی بہت مشکور ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مزید بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اور سٹیج دے جہاں پہ ہم ان طلباء کی صلاحیتوں کو آپ سب کے سامنے جو ہے وہ لے کر آ سکیں۔ اور مزید ہمارے محترم ناظم حضرت قاری محمد شفیق الرحمان صاحب، جنہوں نے گروپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت تیاری کروائی اور دن رات لگا کے تیاری کروائی، اور بہت زبردست الفاظوں کے ساتھ، بہت زبردست چیزوں کے ساتھ جو ہے بچوں کی صلاحیتوں کو ہمارے سامنے لے کر آئے۔ ان کی بھی دن رات کی محنت ہے، ان کے گروپ کی بھی دن رات کی محنت ہے۔ حضرت نے ہمیں ہمارے مدرسے کو ایک نیا لک دیا ہے آرٹس کا، جو کہ آپ نے اگر آپ ہماری کلاسز میں بھی جائیں گے وہاں پہ بھی آرٹس کی ڈیکوریشن ہے، ہمارے دفتر میں جائیں گے وہاں میں بھی آرٹس کی ڈیکوریشن ہے۔ یہ بھی آرٹس کی ڈیکوریشن حضرت نے ہمارے مدرسے کو دی ہے اور ہمارے مدرسے کو ایک نیا رنگ دیا، ایک نئی خوبصورتی دی ہے۔ میں ان حضرت کا بھی بہت مشکور ہوں اور ان کے طلباء، ان کے گروپ کے طلباء ممبران کا بھی بہت مشکور ہوں۔ میرے چچو جان چچو زبیر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ پہلی دفعہ انہوں نے ہمارا ایک پروگرام اٹینڈ کیا ہے۔ میں اب قاری عامر فاروق عباسی صاحب کی نمائندگی مولانا فاروق عباس صاحب فرما رہے ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج کے اوپر آئیں اور اس بزم کے بارے میں بتائیں اور اپنا اظہار خیال پیش کریں۔ اس کے بعد میں مولانا خبیب صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر آ کے پھر اس کے بعد نتیجے کا اعلان کریں۔ جناب حضرت مولانا فاروق عباس صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ آج اس پروگرام کو دیکھ کر ایک دلی خوش ہوئی، طبیعت خوش ہوئی۔ ویسے پروگراموں میں جاتے ہیں ہم، اسکولوں کے پروگرام میں بھی، وہاں بھی ججز کی حیثیت سے اور مختلف پروگرام میں، لیکن آج جو خوشی ہوئی ہے پہلے مجھے کہیں دوسرے پروگرام میں ایسی خوشی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اور یہ جو نظام ہے ماشاءاللہ بہت اچھا نظام کیا ہوا ہے، بہت اچھا نظام ہے۔ میں گلہ تو نہیں کرنا چاہتا، یعنی ہم نے اپنے شہر کے اندر، یہ ماشاءاللہ شہر سے دور ایک قریہ کہیں، اس کو بستی کہیں،
کہ ایسا نظام کیا ہے کہ ہمارے شہر میں بھی ایسا نظام نہیں ہے. مطلب یہ کہ یہ مدارس کا گیلا نہیں ہے، میں ایک جو چیز دیکھی ہے وہ میں اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے مدارس کے اندر بھی یہ چیز نہیں ہے. یعنی ہم درس نظامی عالم بن جاتے ہیں، وہ علم تو ہوتا ہے لیکن سٹیج پر آ کر کچھ بول نہیں سکتے. یہ بھی ایک فن ہے، اور یہ فن جو ہے یہ جس طرح آپ کی عمر ہے اسی میں ہی انسان کو اجاگر جو صلاحیتیں ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں بیان کر رہے ہیں، یہ اس وقت اس عمر میں اس صلاحیتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے. ورنہ ہم نے وہ بھی دیکھے ہیں کہ بلکہ ہمارے اساتذہ ہیں جہاں ہم نے پڑھا ہے، وہاں کے ہمارے اساتذہ جامعۃ الازہر مصر کے فارغ ہیں، اور ماشاءاللہ علم کمال کا علم ہے، لیکن سٹیج پر آئیں بات نہیں کر سکتے. ہم نے پڑھا، ان سے تفسیر پڑھی ہے، ان سے حدیث پڑھی ہے، اور باکمال علم کے مائے ناز ہیں، لیکن وہ سٹیج پر نہیں بول سکتے. تو یہ نظام دیکھ کر ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے. اور میرا اپنا بھی مدرسہ ہے. اب یہاں جب میں آیا ہوں اس نظام کو دیکھا ہے تو میں نے ایک ذہن میں ایک مائنڈ بنا لیا ہے کہ اپنے مدرسے میں جا کے یہ ترتیب شروع کروں گا. تو بہت اچھا ماشاءاللہ. باقی باتیں جو وہ مولانا صاحب فرما گئے ہیں، تو بہرحال طبیعت بہت خوش ہوئی ہے، مزاج خوش ہوا ہے کہ اس پروگرام کو دیکھ کر بس دعا کر سکتے ہیں اللہ رب العزت اس میں استقامت عطا فرمائے. اور تمام اساتذہ کرام، تمام جتنے بھی عملے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب محنت کی ہے، اور یہ اندازہ ہو گیا ہے کس حساب سے محنت کی ہے. اللہ پاک تمام کو استقام نصیب فرمائے. اور اس طرح کے پروگرام، ایسی بزمیں اگر میں چاہتا ہوں نا کہ دوسرے علاقوں میں یہاں بھی شروع ہو جائے نا، ایک دین کا ایک نیا پہلو سامنے آئے گا، دین اس طرح پھیلے گا، صلاحیتیں انسان کے اندر جو بچوں کے اندر ہوں گی وہ اجاگر ہوں گی، پیدا ہوں گی. کئی بچے جو ہے نا صلاحیتیں ان کے اندر ہوتی ہیں لیکن ان کو اجاگر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. ان کے اندر جو صلاحیتیں ان کو اٹھانے والا، ابھارنے والا کوئی نہیں ہوتا. یہی سٹیج ہے کہ یہاں جیسے یہ بزم شروع کی گئی، اس طرح کی بزم میں پھر یہی کہوں گا کہ اگر شروع ہو گئی نا تو انشاءاللہ ہمارا دین بھی اس سے پھیلے گا، اور ہمیں سمجھ بھی آئے گی. ہمارے جو بزرگ ہیں، اسلاف ہیں، ہمارے والدین ہیں، ان کی بھی رغبت بڑھے گی. پھر یہ جو دین سے دور ہیں تو ان کو بھی ماشاءاللہ ان چیزوں کی سمجھ آ جائے گی. بہرحال طبیعت ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے. اللہ پاک اس میں استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت مشکور ہیں آپ کے الفاظوں کا، اور میں یہ سارے الفاظ اپنے اساتذہ کے نام کرتا ہوں اور اپنی انتظامیہ کے نام کرتا ہوں، کیونکہ یہ سب کچھ ہم یہاں تک ان کی بدولت پہنچے ہیں. میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں. جناب، اب باری آ گئی ہے نتیجے کے اعلان کی. جو طلباء جیتیں گے بھی ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، جو اگر ہار بھی جائیں گے ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اگلے سال آپ نے اس سے بڑھ کر جذبے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آپ نے اسٹیج کے اوپر آنا ہے. تو انشاءاللہ اب نتیجے کے اعلان کے لیے ہمارے اس تقریب کے مہمان خصوصی مولانا خبیب صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور نتیجے کا اعلان کریں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہے وہ بچوں میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے.